السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. میرے ساتھ موجود ہے اسد مرزا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہوں بلکہ. ہاں, آج تو ہم سب لوگوں کا ٹھیک ہونا بنتا ہی ہے نا, جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں. اسد, کتنی اچھی بات ہے ماشاء اللہ, سعودی عرب کا وفد آیا ہوا ہے اور اتنی ڈھیر ساری انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, مختلف سیکٹرز میں یہ انویسٹمنٹ کی جائے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیلی ہم جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں میرے خیال سے, وہ خبریں پڑھتے ہیں. اوورسیز پاکستانی, خاص طور پہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانی, پہلے اخبار پڑھنے کا رجحان تھا, اب ہے کہ آپ موبائل کھولتے ہیں اور موبائل کھول میں یا تو جیو نیوز لگا لیتے ہیں یا سما لگا لیتے ہیں, جو بھی آپ کا فیوریٹ نیوز چینل ہے آپ وہ لگا لیتے ہیں. اب میں نے جب یہ آج کھولا موبائل, تو اس موبائل میں مجھے پہلے پیج پہ جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, تازہ ترین ہوتی ہے, کوئی 90% خوشخبریاں ہیں ماشاء اللہ. اور یہ میں پچھلے کوئی 4 سال سے ترس رہا تھا. مطلب یہ مجھے نہیں, ایک ٹائم تھا 2016 آئی تھنک, جب پاکستان کی اکانومی بوم کر رہی تھی, اور میں اپنے سننے والوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ ضرور جا کے آج سارے پیجز کو آپ جا کے وزٹ کریں. اور لٹرلی یہ پورا پیج, فرنٹ پیج ہے, اگر میں دکھاؤں, یہ خوشخبریوں سے بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. مطلب نیچے IMF آپ کی خوشخبریاں دے رہا ہے, پرائم منسٹر خوشخبریاں دے رہے ہیں, ورلڈ بینک خوشخبریاں دے رہا ہے, سعودی عرب کے جو سفیر ہیں وہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں آپ کو. مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی خبر جو IPPs کے حوالے سے کہ 60 ارب روپے کا سالانہ فائدہ, صرف 5 IPPs نے جو ہے وہ معاہدہ ختم کیا ہے. ورلڈ بینک نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ, مطلب نہ دہشت گردی, نہ کرپشن, نہ ایسی کوئی سیکنڈ کوئی ایسا اسٹیج, یا آپ کی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے, انہوں نے کہا کہ جو بڑی رکاوٹ تھی وہ آپ کے یہ پاور سیکٹر تھا, کہ جس کی وجہ سے آپ کو 400 ارب, مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ 411 ارب روپے آپ کو لانگ ٹرم بیسس کے اوپر اس کا فائدہ ہوگا, صرف 5 IPPs کا. اور یہ معاہدے کب کر کے گئے, کون کر کے گیا, سب نہیں ویسے جانتے ہیں کہ کون کر کے گیا, آپ شاید نہیں بتائیں گی, مجھے پتا ہے آپ ویل لیفٹ کریں گے, مجھے پتا ہے کہ کون کر کے گیا, بٹ دا ریزن از ایگزیکٹلی ہم سب کا ہی حصہ ہے, کیونکہ اس میں PMLN کے بھی کہتے ہیں کہ IPPs ہیں, اینڈ دین پیپلز پارٹی ہے, مشرف اپنے دور کے اندر بڑے خراب معاہدے کر کے گیا, ابھی تو خیر دنیا میں نہیں ہے وہ اب. لیکن جو SIFC جو ایک پلیٹ فارم بنایا گیا جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی جو پرسنل انٹرسٹ دونوں کے اس میں شامل تھے, اور اس کا رزلٹ سب کے سامنے ہے. اب دیکھیے SIFC کے تحت جو سہولت کاری جو فراہم کی جا رہی ہے, اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. یہ سعودی جو وزیر سرمایہ کاری وہ یہ بات کر رہے ہیں, ریکوڈیک کے اندر سعودیہ جو ہے وہ آپ سرمایہ کاری کر رہا ہے, $2 ارب کی آ چکی ہیں اس وقت سرمایہ کاری کی جو ہے وہ خبریں آ چکی ہیں. معاشی محاذ پر ہم بہتر پوزیشن پہ آ گئے, یہ وزیر خزانہ جو ہیں یہ بات کر رہے ہیں. مطلب اوور آل اگر ہم دیکھا جائے تو خاص طور پہ IMF نے بھی یہ اعتراف کیا, بلکہ IMF نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچا. اب وہ غلط پالیسیاں کس عرصے میں ہوئی ہمیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون لوگ تھے جو بلا وجہ سبسڈیز دے رہے تھے, بلوں کے اوپر سبسڈیز دے رہے تھے, لوگوں کو پیسے مطلب باپ کا مال سمجھ کے IMF کے قرضے لے کے, اور اب باپ کا مال سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے پیسے برسائے جا رہے تھے لوگوں کے اوپر. اور میں تو ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ وہ عمران خان صاحب اپنے دور حکومت کے اندر عوام پر آخری وقت میں جب ان کو پتہ لگا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے جانے والا ہوں, انہوں نے ایسے عوام کے اوپر پیسے برسائے جیسے شادی میں نہیں پیسے لٹائے جاتے, اس طرح انہوں نے پیسے پھینکے لوگوں کے اوپر. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں ہم نے بڑی افسوسناک دیکھی. پرائم منسٹر نے آج کہا کہ میں آرمی چیف کا جو ایکسپیرینس ہے, آرمی چیف نے جس طرح پرسنلی اس پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. شہباز شریف کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے لیے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا اور میں نے کبھی بھی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر جب ہوں تو شاید آرمی چیف کے ساتھ ان کی اتنی انٹریکشن نہ ہوتی ہو, تو یہ فرسٹ ٹائم ان کا ایکسپیرینس ہے. اور یا ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف نے کبھی پہلے کسی آرمی چیف نے اتنا پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کے لیے کام نہ کیا ہو. کسی آرمی چیف ان کا وائٹل رول ہے, یاد رکھا جائے گا. عمران خان بھی بات کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے بڑا کام کیا, سارا کچھ کیا, لیکن شہباز شریف کے لیے فرسٹ ایکسپیرینس ہے. صاحب کا کیا تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا, نظر آ رہا ہے. اور چیزیں ہمیں بہتر, اس وقت چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تھیں. اس وقت شاید اب جنرل باجوہ, آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کو جو عمران خان سراہتا تھا کہ بڑا اچھا آرمی چیف ہے, قوم کا باپ ہے, اور ایسا آرمی چیف پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا, تو وہ شاید اس بیسس کے اوپر کرتے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کے جو حالات ہیں بہت برے تھے, تو فوج کو اپنے بجٹ کٹ ڈاؤن کرنا پڑا فرسٹ ٹائم, ان کو دینا پڑتا تھا. اور وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر پاکستان کے اکنامک حالات برے ہیں تو ہم اپنا بجٹ کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو یہ مثالیں بھی تو ہیں نا کہ عمران خان کے دور کے اندر, مطلب یہ نہیں بتاتے لوگوں کو کہ اگر فوج اپنا بجٹ کٹ ڈاؤن کر رہی ہے تو خان صاحب آپ کے دور کے اندر اکانومی کا بیڑا غرق تھا.
اس لیے تو فوج بجٹ کٹ ڈاؤن کر رہی ہے نا اپنا. مطلب ساتھ میں یہ بھی بتا دیں چیزوں کو کہ ہمارے پاس حالات بڑے برے ہیں, یہ چیزیں خان صاحب نہیں بتاتے تھے. پھر خیر وہ تو ایک چیپٹر پرانا ہو گیا, ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں. ابھی ہم رہیں تو ایم کیو ایم کو انہوں نے سراہا, انہوں نے کہا کہ کاف لیگ نے بڑا ساتھ دیا, پھر زرداری اور بلاول کا نام لیا پرائم منسٹر نے کہ ان دونوں نے بڑا ساتھ دیا ہمارا تمام تر اکنامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. تو میرے خیال سے خوشخبریاں ہیں, خوش آئند ہیں. سعودی عرب کا پہلے آنا, بڑی سرمایہ کاری کرنا, آئی تھنک ابھی تو چین میدان میں نہیں آیا اس طرح سے. جو سیکنڈ فیز سی پیک کا ہے, پھر رشین پرائم منسٹر آ رہے ہیں 14 اکتوبر کو. پھر ظاہر سی بات ہے انڈیا کے ساتھ خاص طور پہ مین پہ کہ 10 سال کے بعد انڈیا کا وزیر خارجہ جو ہے پاکستان آ رہا ہے. تو میرے خیال سے اکنامکلی یہ چیزیں پرائم منسٹر خطاب بھی کریں گے, اس میں بھی بہت اس میں بائی لیٹرل تو کوئی ڈسکشن نہیں ہوگی. انڈیا نے صاف کہہ دیا کہ ہم اس میں بائی لیٹرل کوئی چیز نہیں ہوگی. امید بھی نہیں ہے. ہاں, یونی لیٹرل اور بائی لیٹرل دونوں چیزیں ہم توقع رکھتے ہیں کسی بھی ملک کے ساتھ, لیکن اس میں یونی لیٹرل ہی ہوں گی باقی سرمایہ باقی ملکوں کے ساتھ. ایگزیکٹلی. اور اگر وہ آتا ہے تو اس سے ظاہر سی بات ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں, اور ایک آپ سمجھ لیں گیم چینجر بھی ہو سکتا ہے کہ 10 سال سے تعلقات منقطع ہیں آپ کے دونوں ملکوں کے, ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی راہ نکالی جائے. اور دیکھیں پاکستان بھی ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتے. آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ خاص طور پہ جنگ تو چھیڑ ہی نہیں سکتے, کیونکہ جب بارڈرز آپ کی ایک ہیں, اگر وہاں پہ کچھ حملہ ہوگا یا وہاں پہ خدا نہ خاصہ کوئی لڑائی ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کا نقصان ہوگا. ہم کوئی 1000 کلومیٹر دور جا کے تو ہم نے میزائل مارنا نہیں ہے بھارت کے اوپر, تو ہمارے تو ساتھ ہی بالکل امرتسر اور لاہور جڑواں شہر ہیں دونوں. لیکن اس کی اچھی میرے خیال سے دور اندیشی کی بات کی جائے تو انڈیا کے ساتھ ساری معاملات کے اوپر بات ہونی چاہیے. کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے, کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے, اور ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزیں ڈسکس ہوں. اور سچی اور پکی نیت کے ساتھ اگر دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں گے تو یہ دونوں ممالک کے لیے بیٹر ہوگا. اور میرے خیال سے نواز شریف خاص طور پہ جو پی ایم ایل کو لیڈ کر رہے ہیں, ان کی بھی پالیسیز اسی طرح کی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کا جو غریب عوام ہے وہ آگے آئے. اور نریندر مودی جو ہے ظاہر سی بات ہے ابھی وہ ڈیفیکلٹ پوزیشن کے اندر ہے اپنی خاص طور پہ انڈیا کے اندر, لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی شاید اس میں پہل کرے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں, بٹ ہمارے لیے کشمیر پہلے ہے. بس یہ چیز ہے, ہم اکانومی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے ملکوں کے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن کشمیریوں کو بیسکلی ہمارے دلوں میں دھڑکتے ہیں, تو اس لیے وہ چیزیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں. انڈیا کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بالکل. اچھا, اب یہ خوشخبریوں کی بات تو ہو گئی, جس طرح سے اسلام آباد کو بھی سجایا جا رہا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے نا ویسے. اگر کوئی مہمان آ رہا تو ہم اپنے گھروں کو بھی تو صاف کرتے ہیں نا, اور بڑے عرصے کے بعد, اور اتنے عرصے کے بعد اتنے سارے مہمان آ رہے ہیں ماشاء اللہ, تو اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے. اچھا, یہ خوشخبری ہو گئی. اب ایک اور اہم ایشو وہ ہے آئینی ترمیم کا, کیونکہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا نا تو اس پہ ہر کوئی پاکستانی کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے, کس طرف یہ اونٹ کروٹ کس آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے. آئینی ترمیم ہوگی تو مولانا کا آپ بتائیں. مولانا صاحب نے سنا ہے کہ اب جو مسودہ ہے وہ حکومت کو دینے کے بجائے اپنی آئینی ٹیم کو دے دیا ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی جو 5 بڑے بیٹھے ہیں ایوان صدر کے اندر, ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات تو وہاں پر ہوئی ہوگی. اور مولانا صاحب نواز شریف کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں, اور میرے خیال سے اگر نواز شریف ان کو ٹوٹے منہ ہی کہہ دیں نا اگر کہ مولانا صاحب تسی ووٹ پا دیو, تو مولانا صاحب نے ووٹ دے دینا ہے. مولانا صاحب نواز شریف کو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں. میرے پاس تو یہی انفارمیشن ہے کہ مولانا صاحب نواز شریف کا اتنا ریگارڈ کرتے ہیں, تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آئی تھنک آئینی مسودے پہ چیزیں معاملات ہیں. اسد, لیکن مولانا صاحب کو یہ بھی تو پتہ ہے نا کہ جو گورنمنٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کے ہی بھائی کی ہے, شہباز شریف صاحب کی, تو وہ پہلے کیوں نہیں ان کا ساتھ دینے کو تیار؟ مولانا صاحب کا جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں, دونوں بھائی ایک ہی جیسے ہیں نا, ایک ہی ہیلپنگ ہینڈز جو ہے نا, بیسیکلی مولانا صاحب کو ان سے بڑی چڑ ہے نا. آپ دیکھیں مولانا صاحب نے پی ڈی ایم میں بڑی محنت کی آپ کے سامنے, لیکن مولانا صاحب کو گورنرشپ تک نہیں دی گئی کے پی کے کی. وہ الگ بات ہے کہ مولانا صاحب خود بھی ناراض تھے اور اپنی سیٹوں کو لے کے ناراض تھے. جو پولیٹیکل ان کے ساتھ جو الیکشن کے اندر ہوئی چیزیں اس کو لے کے وہ کے پی کے میں خاص طور پہ اس حوالے سے وہ ناراض تھے کہ میں کیوں نہیں جیتا. ہاں, تو کیا مولانا صاحب رام ہو جاتے؟ نہیں, موسٹ پروبیبلی مولانا صاحب کو الیکشن کے حوالے سے تحفظات ہیں نا. وہ سمجھتے تھے کہ ہماری وہ سیٹیں ہم سے لی گئیں جو ہم جیتے ہوئے تھے. مولانا صاحب کو بیسیکلی الیکشن کے اوپر ہی اعتراض ہے نا, جس طرح پیپلز پارٹی کو ہے, جس طرح نون لیگ کو ہے, جس طرح پی ٹی آئی کو ہے, اسی طرح مولانا صاحب کو بھی الیکشن کے اوپر اعتراض ہے. کیا جائے تو مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بالکل مولانا صاحب کو جو ہے نا, دیکھیں مولانا صاحب کو کیا آفر کیا جائے یہ ہم آن دا ریکارڈ تو باتیں نہیں کر سکتے. آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں گا کہ مولانا صاحب کو کیا دیکھ کے آپ آرام کر سکتے ہیں. بٹ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب آئینی مسودے کو پڑھ رہے ہیں. میرے خیال سے جو دوسرا آئینی جو عدالتیں ہیں
وہ زیادہ ضروری ہیں. یہ بھی مت آپ نے سنا ہوگا کہ منصور علی شاہ آئیں گے اور آ کے حکومت کو گرا دیں گے, اور منصور علی شاہ کے چیف جسٹس بنتے ساتھ ہی وہ ایک کمیٹی بٹھائیں گے, اس کے بعد الیکشن کو کلعدم قرار دے دیں گے. پی ٹی آئی بیسیکلی ابھی گروپ میں یہی باتیں کر رہی ہے. منصور علی شاہ ہوں, منصور علی شاہ نہ ہوں, حکومت کہیں نہیں جا رہی, اور خاص طور پہ اس اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بالکل پاسبلی نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل کہ کہیں حکومت کی جا رہی ہے. اور پھر آپ کے جو ہیلپنگ ہینڈز ہیں وہ آپ کے ساتھ اتنے اسٹرانگلی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں, اور آپ کے جو معاشی نمبرز ہیں, جو آپ کے اکنامیکل جو گیم ہے وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو آپ کو, تو پاسبلی نہیں ہے کہ کسی بھی اسٹیک ہولڈر کی طرف سے اس قسم کی کوئی غلطی کی جائے گی. ایون منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن بھی جائیں تو وہ بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی کوئی ذاتی, وہ الگ بات ہے کہ منصور علی شاہ, منیب اختر اور جو اطہر من اللہ ہیں وہ ایک ہی لا فرم کے جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں, اور ایک ہی لا فرم چلاتے رہے ہیں وہ پچھلے 15-20 سال سے. اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں وہ بھی ایک ہی لا فرم, جو ایمان مزاری جس لا فرم میں سے پڑھی ہوئی ہیں وہ اسی لا فرم کے پڑھے ہوئے ہیں, اسی لا فرم کو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ جو بات ہم اس دن بھی کر رہے تھے کہ شاید وہ ان لوگوں کے استعفے بھی ایکسپیکٹڈ ہے, استعفے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں ان کے, کہ یہ 6 ججز سپریم کورٹ کے اور 15 ججز جو ہیں 11-12 ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے, وہ استعفیٰ دینے کی شاید پوزیشن میں آ چکے ہیں. تو یہ میں نے تو کل بھی یہی بات ہے کہ یہ قوم کی خدمت ہوگی اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں. باقی سو ان کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ آئینی ترمیم کے اندر ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی جائے گی. تو موسٹ پروبیبلی اسلام آباد کے 2 ججز کو اٹھا کے کوئٹہ پھینک دیا جائے, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو سندھ ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ وہاں پہ ٹرانسفر کر دی جائے. تو یہ چیزیں تو میرے خیال سے ہیں, پاسبل ہیں. تو آئینی ترمیم 25 اکتوبر جو جادوئی تاریخ جس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا جادو اس دن کوئی چلے گا معاملہ, کیونکہ قاضی فائز کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے. اس سے پہلے اگر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا ویٹ بھی کر رہے ہیں منصور علی شاہ کے, لیکن حکومت کو خدشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ مان جائیں کہ آپ, مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں, اس کے بعد میں آئینی ترمیم کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تو سن رہی تھی نا کہ وہ جا رہے تھے, کچھ ایک وفد جا رہا تھا اسپیکر کی زیر صدارت جنیوا, حکومت کو سب نے روک دیا, اور جو باہر ہیں اس وقت ابھی سینیٹرز کو بھی 2 دن کے اندر اویلیبلٹی کے لیے کہتی ہے بالکل حاضر ہوں. پھر لیکن ہم ایس سی او کے بعد ہی دیکھ رہے ہیں آئینی ترمیم, یا ایس سی او سے پہلے؟ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں آج 10 تاریخ ہو گئی ہے, 4 تاریخ کو شنگھائی کانفرنس ہے, تو یہ 4 دن بہت اہم ہے, کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاعات یہ ہیں کہ 2 دن کے اندر تمام سینیٹرز کو اور تمام پارلیمنٹیرینس کو اویلیبلٹی یقینی بنانے کا کہا گیا ہے. تو یہ چیز میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 دنوں کے اندر کچھ ہو جائے. لیکن مولانا صاحب جو میں نے آپ کو بتایا خطرہ جو ہے بیسکلی وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے, اس کے بعد میں آئینی ترمیم پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ ان کو قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن سے پرابلم ہے, کسی کی بھی ایکسٹینشن سے پرابلم ہے. قاضی فائز کہتے ہیں میں فرد واحد کی ایکسٹینشن کے خلاف ہوں, جو پہلا بیان قاضی فائز عیسیٰ جو مولانا فضل الرحمان کا آیا تھا. حکومت کی طرف سے یہ خدشہ ہے کہ کہیں نوٹیفیکیشن کے بعد مولانا فضل الرحمان کلٹی نہ مار دیں, تو وہ خطرناک, گورنمنٹ کے لیے معاملہ خطرناک ہوگا. ویسے کیا لگتا ہے مولانا کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں, مولانا صاحب بات کے تو پکے ہیں اپنے, لیکن مولانا صاحب کے ساتھ بھی تو سیاست بھی تو ہے نا. 2018 میں جو مولانا صاحب کے ساتھ ہوا ہے, کچھ ہو سکتا ہے گرجز ہوں مولانا صاحب کے, اور وہ موقع کے انتظار کر رہے ہوں کہ میں بھی ان کو بتاؤں کہ جو میرے ساتھ 2018 میں گزری تھی. آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن جو ہے وہ پاپولر ووٹ ہلری کلنٹن کے زیادہ تھے, لیکن اسٹیٹس کی جو سیٹس تھیں وہ ٹرمپ کی زیادہ تھیں, اور ہلری کلنٹن اتنا ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی کہ وہ جنگلوں میں نکل گئی تھی, وہ 1.5-2 ماہ کے لیے جنگل کی طرف چلی گئی تھی, اور وہ واپس لوٹ کے نہیں آئی. الیکشنز کے بعد مولانا بھی گئے تھے کیا؟ نہیں مولانا صاحب جنگلوں میں نہیں نکلے, لیکن مطلب اتنا یہ اتنا دکھ درد ہوتا ہے یہ الیکشن کا, خاص طور پہ جب آپ کو اپنی سیٹس, جب آپ کو اپنی گورنمنٹ یا آپ کو مطلب جو آپ متوقع سیٹس جو حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کنفرمڈ ہوتے ہیں تو یہ بڑا ڈسہارٹ جو ہے نا میٹر ہوتا ہے آپ کے لیے, بڑا یہ کیسے دکھ کا معاملہ ہوتا ہے خاص طور پہ. یہ آسان چیز نہیں ہے. چلے ہماری دعا ہے کہ اگر اب جو گورنمنٹ مولانا سے بات کرے گی اس کو پورا کرے, ہے نا, تاکہ مولانا کے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے. ان شارٹ گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی, آئینی ترمیم تو ہوگی, لیکن جو مین ایشو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی ٹینیور کا اور آئینی عدالتوں کا, یہ 2 میٹرز ایسے ہیں جس کے اوپر گورنمنٹ مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کر رہی ہے. آئینی عدالتیں بھی بن گئیں تو بھی گورنمنٹ کے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر آئینی عدالتیں نہیں بنتی فار ایگزامپل, اور وہ تو ون ون سچویشن ہے ہی, اگر تو مدت ملازمت میں اضافہ ہو جاتا ہے, وہ تو گورنمنٹ کے لیے ون ون سچویشن ہی ہے. لیکن آئینی عدالتیں بھی اگر بن جائیں تو میرے خیال سے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی جیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. گورنمنٹ اپنی جیت ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. چلے اس کا انتظار مجھے بھی ہے, آپ کو بھی, اور پوری قوم کو ہے. بہت شکریہ اسد, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.